فصل دوسری فصل إياك وأن تظن أن كل ترتيب يكون صوابا موصلا إلى علم صحيح كيف ولو كان الأمر كذلك ما وقع الاختلاف والتناقض بين أرباب النظر مع أنه قد وقع. اور بچنا، بچلا، ایا کا میں نے بچو، ایا کا مطلب ہے بچو، وَأَن تَظُنَّ اس گمان کرنے سے، یہ خیال کرنے سے بچو، ان کل ترتیب کہ ہر ایک ترتیب، ہر ترکیب، یکون ثواباً صحیح ہوگی. اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جتنی بھی ترکیبیں کی جائے گی، جو آپ نے اوپر ترکیب کی ہے، یعنی صغرا اور کبرا کو ملایا، پہلے آپ نے صغرا لکھا پھر آپ نے کبرا لکھا، تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہر ترکیب درست ہوگی، موصلا الی علم صحیح، اور پہنچانے والی ہوگی علم صحیح کی جانب، ہر ترکیب صحیح ہوگی اور ہر ترکیب صحیح مقصد، صحیح مطلب بتا دے. کیف ولو کان الامر کذالک، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اگر معاملہ ایسا ہوتا، یہ کہہ رہے کہ ایسا گمان کرنے سے بچو کہ ہر ترکیب درست ہوگی اور ہر ترکیب صحیح مقصد کی طرف، علم صحیح کی طرف پہنچا دے گی. یہ خیال نہیں کرنا بالکل بھی. کیسے ہوگا ایسا؟ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہوتا، اگر معاملہ ایسا ہوتا، مَا وَقَعَ الْاخْتِلَافُ وَالتَّنَاقُضُ بَيْنَ أَرْبَابِ النَّظْرِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ، اگر ایسا ہوتا کہ ہر ترکیب صحیح مطلب بتا دیتی، ہر ترکیب صحیح معنی بتا دیتی، تو پھر اختلاف اور تناقض، تناقض بھی اختلاف کو ہی کہتے ہیں، جھگڑا، اختلاف اور جھگڑا نہ ہوتا اہل علم کے بارے میں، اہل علم میں. ارباب نظر کا مطلب ہے اہل غور و فکر، اہل علم، اہل نظر. اگر ایسا ہوتا تو اختلاف اور جھگڑا اہل نظر کے درمیان نہ ہوتا، مع انہ قد وقع، حالانکہ جھگڑا تو ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام بخاری یہ کہہ رہے، متکلمین یہ کہہ رہے، حکمہ یہ کہہ رہے، فلا آدمی ایسا کہہ رہا، فلا آدمی ایسا کہہ رہا. تو حالانکہ عقل تو سبھی کے پاس ہے، لیکن جھگڑا کیوں آ رہا ہے؟ اسی لیے آ رہا ہے کہ ہر ترکیب صحیح معنی نہیں بتائے گی، بلکہ کچھ ترکیب غلط معنی بتاتی ہے اور کچھ غلط بتاتی ہے. ایک آدمی کا خیال ایسا ہے اور دوسرے کا دوسری طرح کا ہے، تو دونوں کے وچار الگ الگ ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے ہی علم منطق کی ضرورت پیش آئی، تاکہ آدمی غور و فکر کر کے پہچان لے کہ صحیح ترکیب کون سی ہے. کیونکہ جو صحیح ترکیب ہوگی، جو صحیح ترتیب ہو گئی، وہی صحیح معنی بتائے گی. تو اب دیکھیے، فمن قائل یقول، بہت سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ العالم حادث، عالم تو حادث ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ویستدل بقولی، اور دلیل دیتے ہیں اپنے اس قول کے ذریعے، العالم متغیر، عالم تو بدلتا رہتا ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر بدلنے والی چیز مٹ جاتی ہے، گھس جاتی ہے. فالعالم حادث، تو عالم بھی ایک دن گھس جائے گا. تو بہت سے کہنے والے تو یہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال اس کے علاوہ بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل حق تو نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ دنیا تو قدیم ہے، عالم تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، بس ہمیشہ رہے گا. ومن زاعم یزعم، اور بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم، کبھی عدم کے ساتھ نہیں ملے گا، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا. عالم تو قدیم ہے، ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا. وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں اپنی اس بات پر، اپنے اس قول کا، العالم مستغن عن المؤثر، کہ یہ عالم جو ہے یہ اثر سے بے پرواہ ہے. عالم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سورج چاند اپنے نظام کے تحت نکل رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے. ایک سال کے اندر جتنے مہینے ہوتے ہیں، اگلے سال میں بھی اتنے مہینے ہو گئے، اتنے ہی موسم ہو گئے، اتنے ہی دن ہو گئے. اس طرح کی چیزیں یہ دلیل میں دیتے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ عالم جو ہے وہ مستغنی ہے اثر سے. دنیا کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. غریبی آ جائے، بھوکمری آ جائے، بیماری آ جائے، قحط آ جائے، اور کتنی ہی بڑی وبا آ جائے، یہ عالم تو نظام تو چلتا رہتا ہے. تو یہ عالم کیا ہے؟ مستغنی ہے اثر کو قبول کرنے سے.
وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ، اور ہر وہ چیز کہ جس کی شان، جس کی حالت ایسی ہوتی ہے، فَهُوَ قَدِيمٌ، وہ قدیم ہوتا ہے، وہ قدیم ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ العالم قدیم، کہ عالم تو قدیم ہے، تو یہ ترکیب غلط ہے۔ ولا اظنک شاکن، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں تجھے شک کرنے والا اس بات میں، یعنی مجھے بالکل بھی شک نہیں ہے کہ آپ کو، مجھے بالکل بھی خیال نہیں ہے، مجھے بالکل بھی گمان نہیں ہے کہ تو اب شک کرے گا فی ان احد الفکرین صحیح حق، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، گمان نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اب آپ شک کر رہے ہیں اس بات میں کہ دونوں فکروں میں سے، یہ جو دو فکر ہے، العالم حادث العالم قدیم، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے، برحق ہے، ان دونوں میں سے ایک تو صحیح ہے اور دوسری فاسد ہے اور سراسر غلط ہے۔ فاسد غلط والآخر فاسد غلط، اور دوسری سراسر فاسد اور غلط ہے۔ تو یہ کہا کہ ہر ترکیب صحیح نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ترکیبیں صحیح ہوتی ہے اور کچھ غلط ہوتی ہیں۔ اب جب یہ ایسی چیزیں پیش آئی کہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ عالم حادث ہے، عالم جو ہے حادث ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ عالم قدیم ہے، تو یہ بھی عقل والے ہی لوگ ہیں اور یہ بھی عقل والے ہیں، کیونکہ اللہ نے عقل سب کو دی ہے۔ تو کہا ہے وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْفِطْرَةَ الْإِنسَانِيَّةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي تَمَيُّزِ الْخَطَأِ مِنَ الصَّوَابِ، اور چونکہ جب ایسا ہوا، وَإِذَا كَانَ، اور جس وقت پیش آئی غلطی عقل مند لوگوں کی فکر میں، تو معلوم ہو گیا اس بات سے کہ فطرت انسانی، کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ غلطی کو درست چیزوں میں سے ممتاز کرنے میں کافی نہیں ہے، غلط چیزوں کو صحیح چیزوں میں سے ہٹانے میں کافی نہیں ہے۔ انسان کی جو عقل ہے وہ کافی نہیں ہے غلط چیزوں کو، بری چیزوں کو اچھی چیزوں سے دور کرنے میں۔ وَإِمْتِيَازِ الْقِشْرِ عَنِ اللُّبَابِ، اور چھلکے کو گودے سے، جس طرح آم کا ایک چھلکا ہے اور آم چھلکے کے نیچے جو ہے وہ گودا ہے، وہ پھل ہے۔ تو انسان کی جو فطرت ہے وہ ہر چیز، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں وہ بالکل غلطی کو اس طرح سے درست کر دے جس طرح چھلکا گودے سے درست ہوتا ہے۔ وَإِمْتِيَازِ الْقِشْرِ عَنِ اللُّبَابِ، اور چھلکے کو الگ کرنے، اور چھلکے کو الگ کرنے میں لباب سے، گودے سے۔ فجاءت الحاجة في ذلك إلى قانون عاصم عن الخطأ في الفكر، تو ضرورت پیش آئی اس سلسلے میں کسی ایسے قانون کی، کسی ایسی چیز کی جو بچا دے، عاصم جو بچانے والی ہو فکر میں غلطی کرنے سے، جو فکر میں غلطی کرنے سے بچا دے، ایسے قانون کی بھی ضرورت پیش آ گئی۔ یبین فیہ طرق اکتساب المجہولات یعنی المعلومات، بیان کیے جائیں گے اس میں معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے، یعنی کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لائٹ ہے اور یہ کیا کرتی ہے، روشنی دیتی ہے، تو اب آپ کو معلوم ہو گیا اس چیز کو ملانے سے، اس چیز کو ملانے سے کہ لائٹ روشنی دیتی ہے اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں پر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اس چیز کو اور اس چیز کو ملانے سے ایک نئی چیز پتہ چل رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنا۔ جو چیز آپ کو معلوم تھی اس کے ذریعے آپ نے مجہول کو حاصل کر لیا۔ یبین، بیان کیے جاتے ہیں اس میں مجہولات کو حاصل کرنے کا طریقہ معلومات سے۔ وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيزَانُ، اور اسی قانون کا نام منطق ہے اور اسی کا نام میزان ہے۔ منطق اور میزان دونوں کا ایک ہی نام ہے۔ قانون کے بارے میں بڑی اچھی بات یہاں پہ لکھی ہے، القانون لفظ یونانی اور سریانی، قانون یا تو لفظ یونانی ہے اور سریانی ہے۔ یہ اصل میں وضع کیا گیا ہے مستر کتاب کے لیے۔ قانون کہتے ہیں مستر کتاب کو، یعنی کتاب کا جو اسکیل ہوتا ہے، کتاب کو جو کتاب کے اندر جو سطر، جو لائن کرتا ہے اسے قانون کہتے ہیں، کیونکہ جب کتاب کے اندر یہ اس طرح کی لائن آ جائے گی تو اس سے ساری چیزیں صحیح اور درست ہو کر کے چلتی ہے۔ تو مستر کتاب کو، یعنی لائن کھینچنے والا جو والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کیا ہے، وہ ایک ایسا امر کلی ہے جو منطبق ہوتا ہے تمام جزئیات پہ، یعنی کوئی ایسا قانون بنا دینا کہ جو ہر چیز میں اس سے متعلق جتنی بھی جزئیات آئے گی اس ساری چیز میں فٹ ہو جائے گا، اس کو قانون کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کا یہ رول بنا دو تاکہ سارے آدمی اس پر عمل کرے، سب آدمی کا اس سے
مقصد ادا ہو جائے، لیتعرف احکامها منہ، تاکہ اس کے ذریعے اس کے احکام حاصل ہو جائے، جیسا کہ نحویوں کا قول کا قول النحات، جیسا کہ نحوی لوگ کیا کہتے ہیں الفاعل مرفوع، فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ایک امر کلی، یہ قانون بنا دیا، قانون بنا دیا کیا کہ ہر فاعل مرفوع ہوگا، فاعل کیا ہوگا مرفوع ہوگا۔ تو اب آگے دیکھو یہ تمام جزئیات پر فٹ ہوگا، یعنی کتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے آ جائے آپ کو ہمیشہ کہنا کہ زیدن، جیسا کہ کتب زیدن، یکتب زیدن، ہر مثال میں آپ کو فاعل کو مرفوع کرنا، یہ ایک امر کلی بن گیا، جیسا کہ نحات کا قول کل فاعل مرفوع، تو یہ قاعدۃ فہی قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جزئیاته، یہ قاعدہ کلیہ ہے جو منطبق ہوتا ہے تمام جزئیات میں، اور اس میں زید جو ہے جیسا کہ آپ کا قول نصر زید، ومنها زید فی قولک نصر زید، فیقال فی هذا المثال، کہا جائے گا اس مثال میں زید فاعل، زید فاعل ہے، یہ صغرا ہے، وکل فاعل مرفوع، اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ کبرا ہے یعنی دوسرا جملہ ہے، فزید المرفوع، تو زید مرفوع ہوگا، اور یہ نتیجہ ہے، تو اسی کو ہی کہتے ہیں قانون۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ اس کا نام منطق کیوں رکھا۔ نطق ینطق جو ہے اس کے معنی ہے کلام کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اور چونکہ منطق اگر ہم اسے کہیں گے منطق تو یہ ہو جائے گا مصدر میمی، مصدر میمی، اگر ہم منطق کو مصدر میمی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کلام کرنا، یعنی کلام کرنے کا علم، کلام کرنا، اور اگر ہم اسے اس میں اعلیٰ سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا علم جس کے ذریعے سے کلام کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں اس میں اعلیٰ تو پھر مطلب ہوگا ایسا علم جس سے کلام کیا جاتا ہے، تو اسے مصدر میمی بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو اس میں اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ فَلِتَأْثِيرِهِ فِي النُّطْقِ الظَّاهِرِيِّ، اور بہرحال اس کا نام رکھنا منطق تو یہ کیوں ہے، اس کے تاثیر کی وجہ سے، اس کے اثر کرنے کی وجہ سے نطق ظاہری میں، نطق ظاہری کی ایسا کہتے ہیں ظاہری بول چال میں، ظاہری بول چال میں جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے منطق کی، یہ اثر کرتا ہے، یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے نطق ظاہری میں، اسی لیے اس کو منطق کہتے ہیں۔ فلی تاثیری فی النطق الظاہری، اور نطق ظاہری کیا ہے، اعنی تکلمہ، یعنی تکلم، بات چیت کرنے میں منطق کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اس کا نام منطق رکھا گیا ہے۔ اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل، کیونکہ منطق کو جاننے والا، عارف به العارف بالمنطق، اذ العارف بالمنطق، چونکہ منطق کو پہچاننے والا قادر ہوتا ہے گفتگو کرنے پر، اس چیز کے ذریعے، منطق کو جاننے والا گفتگو کرنے پر قادر ہوتا ہے جس چیز پر جاہل یعنی منطق کو نہ جاننے والا قادر نہیں ہوتا، ایسی چیزوں پر جس پر منطق کو نہ جاننے والا قادر نہیں ہوتا، یعنی منطق ایسی ایسی باتیں کر سکتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرنے پر قدرت رکھتا ہے جس کو منطق نہ جاننے والا نہیں قدرت رکھ سکتا۔ وَكَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ، اور اسی طرح نطق باطنی ہے، ایک تھا نطق ظاہری یعنی ظاہری کلام، ظاہری کلام کیا ہے، اور وہ ہے تکلم، بولنا، زبان سے بات چیت کرنا، اور ہے نطق باطنی، یہ تھا نطق ظاہری، اور ایک ہے نطق باطنی، یعنی دل کے اندر سے کلام کرنا، یعنی ادراک، غور و فکر کرنا، سمجھ لینا، کسی چیز کو دل کے اندر سمجھ لینا، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ لِأَنَّ الْمَنْطِقِيَّ، دیکھو کوئی ایک لفظ اگر آیا کہیں تو منطقی اس کی اصلیت کو، اس کے جتنی حقیقت ہے، اس کے جتنے معنی ہیں، اس سب کو سمجھ لیتا ہے۔ لِأَنَّ الْمَنْطِقِيَّ، اس لیے کہ منطقی یعرف، پہچان لیتا ہے، حقائق الاشیاء، چیزوں کی حقیقت کو، منطقی جو ہے چیزوں کی حقیقت کو پہچانتا ہے، وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَاصَّهَا، اور وہ جان لیتا ہے اس کی جنس کو، اس کی فصل کو، اس کی نوع کو، اس کے لوازمات کو، اور اس کے خاصات کو، جتنی بھی اس کے خواص ہو گئے، اس کے لوازم، اس کے انواع، اس کی فصل اور اس کی جنسیں ہوگی،
ان سب کو منطقی آدمی پہچان لیتا ہے، اور اسی کو ہی کہتے ہیں نطق باطنی۔ بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف، برخلاف غافل شخص کے جو اس علم شریف کو نہیں پہچانتا، اس کے برخلاف جو آدمی علم منطق نہیں جانتا وہ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اسے تو جتنا بتائے گا وہ لقیر کا فقیر ہوگا، صرف اتنا ہی سمجھے گا۔ لیکن منطقی جو ہے نطق باطنی یعنی اس ادراک کو سمجھ لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھے گا، اس کی جنس کو، اس کی فصل کو، اس کی انواع کو، اس کے اندر کتنے قسمیں ہیں، اور اس کے لوازمات کو اور اس کے خواص کو، سب کو سمجھ لے گا۔ تو یہ منطق کی خاصیت ہے۔ ایک بڑی پیاری بات آگے بتا رہے ہیں، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، اس کا نام میزان کیوں رکھا؟ منطق ہونے کی وجہ تسمیہ تو یہ آپ کے سامنے بیان کر دی، اب اس کا نام میزان کیوں رکھا گیا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، اور بہرحال اس کا نام رکھنا میزان، فَلِيَنَّهُ قِسْطَاسٌ، اس لیے کہ وہ قسطاس ہے، ترازو ہے۔ قسطاس کہتے ہیں ترازو کو۔ کا نام میزان اس لیے رکھا کہ وہ عقل کے لیے ترازو ہے، جس طرح ترازو میں ہر چیز کو تول تول کے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے کو، کہ وہ زیادہ کمی زیادہ کو بتا دیتی ہے، اس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے افکار صحیحہ کو، یعنی جو درست افکار ہیں ان کو وزن کیا جاتا ہے، اس کو وزن کرتی ہے عقل۔ میزان جو ہے وہ عقل کی ترازو ہے، وزن کیا جاتا ہے اس ترازو کے ذریعے افکار صحیحہ کو، جو درست فکر ہے ان کو صحیح وزن کیا جاتا ہے۔ وَيُعْرَفُ بِهِ نُقْصَانَ مَا فِي الْأَفْكَارِ الْفَاسِدَةِ، اور افکار فاسدہ یعنی غلط خیالات جو ہے ان کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو پہچانا جاتا ہے۔ وَاِخْتِلَالِ مَا فِي الْأَنظَارِ الْكَاذِبَةِ، اور خلل کو، اور پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے خلل کو جو انظار قاصدہ میں، یعنی جو کھوٹی نظروں میں ہے، کھوٹی نظروں میں، بری نظروں میں، گری چھوٹی نظروں میں جو خلل ہوتا ہے کھوٹی نظروں میں، اس کے خلل کو پہچانا جاتا ہے اس علم کے ذریعے۔ وَمِن ثَمَّ، اور اسی لیے ہی تو یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے العلم العالی، کہ یہ علم اعلیٰ ہے، علم اعلیٰ ہے، علم عالی ہے، آلے کا علم، ذریعے کا علم۔ لِكَوْنِهِ آلَةً، لِكَوْنِهِ آلَةً لِجَمِيعِ الْعُلُومِ لَا سِيَّمَا لِلْعُلُومِ الْحِكْمِيَّةِ، لِكَوْنِهِ آلَةً لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے تمام علوم کا، خاص طور سے علوم حکمیہ، جتنے بھی حکمت کے علوم ہیں، چاہے وہ کسی بھی پرکار کا ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم سے تعلق رکھے چاہے دینی علوم سے تعلق رکھے، جیسے ڈاکٹری کا علم ہے، علم طب، سائنس کا علم ہے، تو یہ سارے علوم حکمیہ ہے۔ دینی علم ہے، ان سب میں کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اس علم منطق کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ان کے ذریعے ہی پہچان ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں علم اعلیٰ۔ یہاں تک یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا۔